السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ پاک نے یہ پوری کائنات کو صرف ایک ہی ہستی کی وجہ سے بنایا ہے اور اسی کی وجہ سے سجایا ہے، اسی کی وجہ سے پوری دنیا کو سنوارا ہے، جنہیں کہا جاتا ہے امام الانبیاء، خاتم النبی، محمد عربی، وجہ کائنات، اللہ کی چابی کو اٹھانے والے، امام حسن حسین کے نانا، امت کی بخشش کروانے والے، امت کی شفاعت کروانے والے، امت کے لیے رونے والے، امت کے تڑپنے والے، قیامت کے دن بھی امت کو نہ بھولنے والے ہیں، میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اور کہہ دیا میرے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو کسی کو بھی نہ بناتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتاب فطرت کے سرورق پر جو احمد نام رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو احمد نام رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، لہو قلم، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لہو قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کی انفقا نہ ہوتی اگر شاہ امم نہ ہوتا۔ اگر ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا، یہ دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے بنائے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو حسن ایسا عالی شان دیا، ہمارے نبی کو اللہ نے نسب بھی سب سے عالی شان، مرتبہ بھی سب سے عالی شان، رتبہ بھی سب سے عالی شان، ماں باپ بھی سب سے عالی شان، اولاد بھی سب سے عالی شان، بیوی بھی سب سے عالی شان، بچے بھی سب سے عالی شان، صحابہ بھی سب سے عالی شان، ساتھی بھی بڑے عالی شان، اولاد بھی بڑی عالی شان، صحبت یافتہ بھی بڑی عالی شان، اللہ نے امت بھی دی بڑی عالی شان۔ ہمارے نبی خود عالی شان، تو اللہ نے ہمارے نبی کو ہر چیز عالی شان دی، عالی شان دی، عالی شان دی۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ نے ہر عیب سے انہیں پاک کیا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آئے ہے، یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کری، کیا کہہ رہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آئے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے کبھی زندگی میں آپ سے زیادہ حسین خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے سب سے زیادہ حسین ہی آپ کو بنایا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کبھی خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین خوبصورت عظمت والا بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ حضرت آمنہ ہی کی ایسی عالی شان ہے اور اتنے رتبے والی ہے کہ اللہ نے آپ جیسی، آپ کی اما عائشہ کو، حضرت اما آمنہ کو تو یہ فضیلت دی ہے کہ ان کی گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے۔ سوا حضرت آمنہ ہی ایسی عظمت والی ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا کا، پوری دونوں جہاں کا دولہا دے دیا ہے۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی نے آج تک بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک اور بری پیدا کیا، ہر عیب سے پاک اور بری ہے۔ آپ کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہے اور ہر جمال ہی جمال ہے۔ آنکھیں دیکھو تو سب سے زیادہ حسین، کان دیکھو تو سب سے زیادہ حسین، زلفیں دیکھو تو سب سے زیادہ حسین، ہونٹ دیکھو تو سب سے زیادہ حسین، چہرہ مبارک دیکھو سب سے زیادہ حسین، ہاتھ مبارک دیکھو تو سب سے زیادہ حسین، پاؤں مبارک دیکھو تو سب سے زیادہ حسین۔
سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کے سر تک، ہر جگہ سے اللہ نے خوبصورت ہی خوبصورت بنایا ہے، ہر ایپ سے پاک بنایا، ہر ایپ سے پاک بنایا اللہ نے آپ کو۔ ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے حبیب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے خلیل اللہ بنایا، ہمارے نبی کو حبیب اللہ بنایا۔ خلیل کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو 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 تو اس کا حسن بڑھے نہیں، ایک جگہ کے رک جائے رک جائے رک جائے رک جائے۔ کوئی اگر کسی کو دیکھے تو وہ خلیل ایک دفعہ دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے، دوبارہ دیکھے، دوبارہ دیکھے، اس کا حسن وہیں ٹھہر جائے۔ لیکن حبیب ایسا ہے جس کو دیکھے تو اس کا حسن پہلے دیکھے تو بڑا ہوا ہو، پھر دیکھے تو اور زیادہ حسین لگے، پھر دیکھے اور زیادہ حسین لگے، اس کا حسن بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ حبیب خلیل جس کو دیکھ کے انسان کا دل بھر جائے، وہ بولے بس دیکھ لیا۔ حبیب جس کو دیکھ کے انسان کا دل زندگی بھر نہ بھرے، دل کرے اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو اور۔ اللہ نے ہمارے نبی کو حبیب بنایا ہے، حبیب اللہ۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا، اللہ نے ویسے ہی بنا دیا۔ آپ سے پوچھ کے بنایا، میرے محبوب بتا تیری آنکھیں کیسی خوبصورت بناؤں، بتا جیسے تو چاہتا ہے ویسے بناؤں، بتا تیرے کان مبارک کیسے بناؤں، تیری زبان مبارک کیسے بناؤں، تیرے ہونٹ مبارک کیسے بناؤں، تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تیرے پاؤں کیسے بتاؤں، کتنے حسین بناؤں، بتا۔ جیسے جیسے میں نبی کہتے گئے اللہ ویسے ویسے بناتے گئے۔ اور آج امت آپس میں لڑ رہی ہے، فرقہ واریت تقسیم ہو گئی ہے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا دکھی مقام ہے، کتنا رونے کا مقام ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کہہ رہے میرے محبوب بتا دو اس پوری دنیا کے لوگوں کو، بتا دو اپنی امت کو، بتا دو قل، بتا دو اشار کر دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ پھر ہی جا کے پھر کیا ہوگا، تم میرے محبوب کے نقشے پہ چلو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم چلو گے، نقش قدم پہ چلو گے، پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور اللہ صرف یہ نہیں، اللہ جب تمہیں محبوب بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آئے ہائے آئے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑے کریم ہے، بشرط کی شرط یہ ہے تم نے میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، میرے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، جب ہی جا کے میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، ایسے نہیں بناؤں گا، تمہیں نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ پھر اللہ کیا کرے گا، تمہیں انعام کے طور پہ کیا دے گا، ایک تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، دوسرا اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کیوں کر دے گا، اللہ غفور، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہے، رحم کرنے والے ہے۔ اللہ کو اتنا اپنا نبی محبوب کہ اللہ نے ہر چیز کو ہمارے نبی کی زندہ رکھا اور تا قیامت رکھا۔ اللہ نے ہمارے نبی کا نسب بھی سارا کا سارا محفوظ رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن حمیسہ بن سلمان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن عوز بن بوز بن قوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداد بن ادلاف بن طابق بن جاہ بن ناش بن ماخی بن عائفی بن ابقر بن عبید بن الدوا بن سبن بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن ایزی بن ذیشان بن ایسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائش بن آبن بن رفاقشات بن صاح بن نوح بن لامک بن متشالہ بن ادریس بن یرد بن ملیحیل بن کنان بن آنوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ اے میرے محبوب تجھے بڑا پیارا ہے، جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا وہ کامیاب ہے۔ بھائیو اس حبیب کی نقل ہی مار لو، اس نبی کے طریقوں پہ چل لو، اللہ کو بڑا پیارا ہے اپنا نبی، نقل مارنے والوں کو اللہ پاس کر دیتا ہے۔ ادھر دنیا میں کوئی نقل کر رہا ہو، مدرسے کے اندر یا اسکول کالج کے اندر نقل کرتے ہوئے دیکھا جائے تو پکڑا جاتا ہے، یہ نقل کر رہا ہے، پکڑو اسے پکڑو۔ اور خصوصاً مدرسے کے اندر تو بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے جو بچہ نقل کر رہا ہو امتحان کے دوران اور استاد پکڑ لے تو وہ مدرسوں میں تو نہیں چلتی لالچ والچ نہ پیسہ، ویسے اسکول اور کالج میں تو چل بھی جاتا ہے رشوت دینا، مدرسوں میں نہیں چلتا، اسے پرچہ بھی چھین لیتے، اسے
اندر سے کمرے سے نکال بھی دیتے کہ اب جاؤ تم نقل کر رہے تھے تمہیں فیل کرے گی ہم. اس مدرسے میں ترتیب ہی ہے. لیکن اللہ اتنے غیرت والے, اللہ کو پتا ہے میرے نبی کی نقل مار رہا ہے, میرے نبی کی نقل اتار رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے پاس کروا تجھے, پاس کروا, پورے 100 نمبر دو گا, نقل مار تو صحیح, مار تو صحیح, نمبر مل ہی جائے گے تو جنت میں جانے گے, نقل مار تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے, تو اللہ نے ان سب جادوگروں کو ایمان دے دیا. کہ یا اللہ تو نے ان کو ایمان دے دیا, جادوگر میرے مقابلے میں آئے, تو نے ان کو ایمان دے دیا. اللہ نے کہا موسیٰ تیری نقل مار کے آئے تھے, تیری طرح ہی لاٹھی تھی, تیری جیسا لباس تھا, تیری طرح ہی داڑھی تھی, تو اچھے لگے, میں نے ان کو ایمان دیا, جاؤ تم سب کو ایمان دے, تم میرے نبی کی نقل مار کے آئے. جب سمندر میں سب گرا کون لگے, فرعون بھی گرا کون لگا, اللہ نے ایک کو بچا لیا. کہ اللہ اس کو سب سے پہلے ڈبو دیا, میں نقل اتارتا تھا, جیسے میں زبان لکنت ہو گئی تھی, توتاپن ہو گیا تھا, تو میں نقل اتارتا تھا, میری طرح وہی لاٹھی اٹھاتا مجھے تپانے کے لیے, ویسے ہی چلتا سب کچھ, تو اس کو سب سے پہلے تباہ کر. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ, اس کو بچا لیا, تین نقل مارتا تھا. تو بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل مارنے والے کو اللہ محبوب رکھ رہا ہے اور ایمان نصیب کر رہا ہے. امام الانبیاء خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل مارنے والے کو اللہ پاس نہیں کرے گا, ضرور پاس کرے گا, وہ ضرور پاس کرے گا. اب ربیع الاول آ رہی ہے, پھر لڑائی پھڑنے شروع. بریلوی کہے گی اللہ کے نبی کا ولادت مناؤ, دیوبندی بھی کہتے ہیں مناؤ, لیکن وہ کہتے دیوبندی منع نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے سے, لیکن بریلویوں کی دیکھو وہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کی جہاں میں ہر ایک خوشی منا رہا ہے. دیوبندی کو ابلیس کہہ رہے ہیں نا, اعوذ باللہ, اور اہل حدیث کو ابلیس کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ. کتنا افسوس کی بات ہے, مسلمان کو ابلیس کہنا, شیطان کے ساتھ ملانا, کتنا افسوس کی بات ہے. خوشی مناؤ, کون مسلمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوش نہ ہو, وہ تو مسلمان ہی نہیں جو اللہ کے نبی کی ولادت پہ خوش نہ ہو. لیکن خوشی منانے کا انداز مختلف ہے. بعض لوگ قرآن پڑھ کے خوشی مناتے ہیں, بعض لوگ نفل نماز پڑھ کے خوشی مناتے ہیں, بعض لوگ سجدے میں رہ کر خوشی مناتے ہیں, اے اللہ تیرا شکر تو نے اپنے محبوب محمد عطا کر دیا. بعض لوگ بریانی بنا کے بانٹ کی خوشی مناتے ہیں, بعض لوگ حلوہ بانٹ کی خوشی مناتے ہیں. مناؤ, کوئی منع نہیں ہے, لیکن رزق کی بے حرمتی مت کرو. اوپر سے پھینکا جاتا ہے چاول کی تھیلیاں اور حلوے کی تھیلیاں, اور زمین پہ گر رہی ہے جوس, رزق کی بے حرمتی یہ مت کرو. اور کسی مسلمان کو تکلیف مت دو, آپ بڑے خوشی مناؤ, لیکن تیز آواز سے دیگ چلانا, نعتیں چلانا, جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, گھر میں کوئی بیچارہ بیمار پڑا ہے, کوئی تکلیف میں, کوئی بیچارہ تیز آواز نہیں برداشت کر سکتا, تیز آواز سے چلایا ہوا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اپنے پڑوسی کو, واللہ اللہ حضور نے فرمایا وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس کا مسلمان پڑوسی تکلیف میں, اس کی وجہ سے وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تو تکلیف دینی نہیں ہے کہ دیکھ تیز اتنی آواز چلاؤ جتنا آپ کو آواز دے, لیکن آپ نے تیز آواز چلایا کہ وہاں کوئی بیمار لوگ گلی سے محلے سے نکلتے ہیں اور وہ بازار سے نکلتے ہیں, وہاں گھر میں بھی ہوتے دائیں بائیں, تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو تیز آواز سے, بعض بوڑھے لوگ ہیں, بعض بیمار لوگ ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو اتنی آواز چلاؤ جتنی آواز سے آپ سن سکتے ہیں. اوروں کو تکلیف دینا گناہ ہے, اللہ کے نبی نے سے منع کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ راستے بند کر دینا, یہ کوئی بیمار ہے, کوئی تکلیف میں, تو کوئی سا جگہ بنائی جائے جس سے لوگ نکل سکے آسانی کے ساتھ. خوشی مناؤ, کوئی منع نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہے, کوئی برفی کھاؤ, کوئی منع نہیں ہے. ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے, انسان خوش مٹھائی بانٹتا ہے, خوش ہوتا ہے, اگلے بھی خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی ولادت تو کون مسلمان ہے جو خوش نہیں ہوگا, سب خوش ہوتے ہیں, دیوبندی بھی, بریلوی, اہل حدیث بھی, اہل تشیع, سب خوش ہوتے ہیں. وہ لیکن جو خرافات ہوتی ہے ان میں, ایک ہور بٹھا دیتے لا کر وہاں پر, اللہ معاف کرے, میں نے ویڈیو دیکھی, ہور بٹھا دی لا کے, اللہ معاف, اللہ کے نے تو اس سے منع کیا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے, کون سے شریعت, وہ اس طریقے مناؤ جس طرح صحابہ نے منائی ہے, قرآن پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے. تو خرافات ہے کہ ہور کو بٹھایا جا رہا ہے, مطلب اس کی اللہ معاف زیارت کر رہے, ہور آئے گئی ہے, افسوس ہے. ڈھمکے لگائے جا رہے, ڈانس کیے جا رہے, کون سی خوشی منا رہے ہم, یہ تکلیف دے رہے اللہ کے نبی کو. درود شریف پڑھ کے خوشی مناؤ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اللہ ان کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو, ان کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگو, اس طرح. لیکن اتنا نہ کرو کہ ربیع الاول کے دن بھی نماز پڑھی جا رہی ہے 2 رکعت, پتہ نہیں کون سی نماز ہے بھائی. بناؤ, خوشی مناؤ, کوئی مسلمان منع نہیں کرتا, لیکن اتنی آگے نہ بڑھو کہ اللہ کے نبی نے جو حد سے تجاوز سے منع کیا ہے کہ ڈانس ہو رہے, ڈھمکے لگائے جا رہے, ہور آ رہی ہے, کوئی اللہ معاف ڈانس کر رہا ہے, کیا یہ کوئی طریقہ ہے یار.
جن طریقوں سے اللہ کے نبی روکا ہے ہم وہی طریقوں میں ڈوب گئے، وہی طریقے ہم کرنے لگے ہیں، اس سے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو گئے بلکہ ناراض ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔